السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور مسائل رمضان کے متعلقہ کئی ایک سوالات اور اشکالات جو لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے کیے بھی ہیں، اس کے حل کے سلسلہ میں ہم انشاءاللہ العزیز کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مسائل میں بہت اہم مسئلہ نماز تراویح کا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، با جماعت اس کو ادا کرنا کیسا ہے، مستقل اس کی جماعت کروانا یہ کیسا ہے، اور اس کی رکعات مسنون جو ہیں وہ کتنی ہیں۔ تو ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک گزارشات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز نماز تراویح، شرع اس کا حکم یہ مسنون عمل ہے، اور نماز تراویح صلاۃ الوتر، قیام اللیل، صلاۃ التہجد، یہ کئی ایک نام ایک ہی نماز کے ہیں، جس کو نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر سے چند لمحے پہلے تک بندہ مومن جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو صلاۃ التراویح ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ الوتر ہے، صلاۃ التہجد ہے، یہ سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور ان کا وقت نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ شرعی حیثیت اس کی مسنون کی ہے۔ بعض لوگ بعض جزیات میں اس کو یعنی صلاۃ الوتر کو واجب قرار دیتے ہیں یا فرض قرار دیتے ہیں، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کو خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پر فرض تھی۔ تو یہ سارے فقط جو ہے تکلفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو تہجد ہے اس کو آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، نفلی نماز ہے، اور جتنی بھی یہ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور دیگر سنن ہیں یہ سارے نفل ہوتے ہیں۔ نفل کا مطلب زائد نماز۔ تو ہم یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ صحیح البخاری کی وہ مشہور روایت کہ صحابی رسول نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 نمازوں کو دن اور رات میں فرض کیا ہے۔ تو جب 5 نمازیں فرض ہیں تو پھر یہ وتر یا تہجد یا تراویح، قیام اللیل، یہ نفل اور مسنون نماز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے بہت ضروری ہے صلاۃ التراویح، یا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس طرح سمجھ لیتے ہیں دوسرے اگر زاویے سے ہم دیکھیں کہ جس شخص نے روزہ رکھنا ہے وہ کہتا ہے میں جلدی سے جا کر تراویح پڑھ لوں بھی، کیوں؟ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی ایک الگ عبادت ہے، رات کا قیام اللیل، صلاۃ التراویح، اور روزہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن بڑی اہمیت اور فضیلت والی یہ نماز ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سفر و حضر میں وزر کو نہیں چھوڑا، یہ صلاۃ اللیل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح البخاری میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو فضیلت والی یہ نماز ہے، بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی عظمت فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ عام اگر دنوں میں بھی یہ صلاۃ الوتر یا صلاۃ التہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو 2 رکعت انسان رات کو 2 رکعت نماز رات کی ادا کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، یعنی یہ غافلوں کی لسٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ، اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نماز تراویح، اس پر چند ایک مشہور اعتراضات ہیں۔ ایک بڑا اعتراض اس کا یہ ہے کہ صلاۃ التراویح یا قیام اللیل یہ باجماعت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے یا اکیلے قیام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ تو ہم انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہے صحابہ اکرام کو، جیسا کہ
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت سنن ابی داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کروایا، اور یہ قیام آپ نے 23ویں رات صحابہ اکرام جمع ہوئے تو آپ نے ان کو کروایا۔ 25ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک صحابہ اکرام کو قیام کروایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیام مکمل ہوا تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، اگر آپ ہماری اس رات کا قیام مزید بڑھا دیتے، آپ ہمیں مزید نماز جو ہے وہ پڑھاتے، یعنی کہ ساری رات ہم یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تو بہت بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف، اے ابو ذر، جب لوگ امام کے ساتھ آ کر نماز نفل، تراویح، صلاۃ اللیل شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس وقت تک امام کے ساتھ رہتے ہیں جب تک امام نہیں پھرتا، وہ پھرتے نہیں ہیں، حتیٰ ینصرف الامام، جب امام مصلی چھوڑتا ہے، نماز مکمل کر دیتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتب لہ قیام اللیلہ، ان لوگوں کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز با جماعت ادا کروائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد کے اندر نماز تراویح جو ہے وہ با جماعت پڑھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرہ سے مسجد کی طرف، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تو وہ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے، اور یہ تقریری حدیث ہے، اور یہ بھی حجت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے خود نماز پڑھائی اور اس کی ترغیب دی، اور اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمہ، کیا ہی خوب ہے، ما صنعوا، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احسنوا وقد اصابوا، اچھا کیا ہے، درستگی کو پایا ہے ان لوگ۔ اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری رات کا اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو نماز تراویح با جماعت ادا کر۔ ہمارے بعض احباب ان روایات پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح با جماعت کروائی ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ ہم 3 دن جو ہے نماز تراویح با جماعت ادا کرے، باقی جو ہے وہ انفرادی کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ قابل غور ہے کہ آپ نے 3 دن سے زائد نماز تراویح اپنے صحابہ کو کیوں نہیں پڑھا با جماعت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات کو لوگوں کو جو ہے وہ قیام کروایا، اور اتنا لمبا قیام تھا 27ویں رات کہ سحری کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، بالکل اینڈ پہ، اور صحابہ حتی خشینا یفوتنا الفلاح کے الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ ہمیں اپنی سحری کے فوت ہونے کا خدشہ ہو۔ پھر 28ویں رات صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہوئے، فلم یخرج حتی اصبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک اپنے آپ کو اپنے حجرے میں رکھ، صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا شوق، جذبہ، ولولہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ولم یمنعنی من الخروج، مجھے باہر نکلنے، جماعت کروانے سے کسی چیز نے نہیں روکا۔ نہ اللہ کو کوئی حکم ہے کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، نہ میری یہ تمع تھی کہ میں نماز نہ پڑھاؤں، تو پھر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ فرمایا الا انی خشیت، ہاں میں ڈر گیا، ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو عبادت زیادہ پسند آتی ہے اللہ وہ اپنے بندوں پہ فرض کر دے، تو یہ تمہارا جذبہ، شوق، یہ جو ہے اس کے سبب اللہ تعالیٰ یہ رات کا قیام تمہارے اوپر فرض نہ کر، تو رات کا قیام فرض نہیں ہے، اس لیے فرضیت سے بچانے کے لیے میں نے اب چوتھی رات جو ہے وہ تراویح کا اہتمام نہیں۔ تو اس روایت سے یہ بات سمجھ آئی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے سبب، خدشہ فرضیت کے سبب جو ہے وہ با جماعت نماز تراویح ادا نہیں۔ آج شریعت مکمل ہو چکی ہے تو اب یہ خدشہ نہیں ہے، اس لیے اب نماز تراویح با جماعت ادا کی جا سکتی۔ اسی طرح ہمارے بعض احباب کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نماز تراویح با جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کو ترتیب دیا تھا، جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے لوگوں کی طرف نکلا، تو جب میں لوگوں کے پاس پہنچا تو لوگ نماز تراویح جو ہیں وہ ادا کر رہے تھے۔ اب یہ روایت وہ ہے جس سے استدلال کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح با جماعت مشروع کی ہے، اس سے پہلے مشروع نہیں تھی۔ اب آپ اس روایت پہ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ جب مسجد میں آئے لوگوں کے پاس تو دیکھا کہ اس وقت فَإِذَا النَّاسُ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ جدا جدا ہوئے ہیں، فَيُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، تو ایک آدمی جو ہے وہ نماز تراویح پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے وہ نماز تراویح پڑھ رہا ہے، فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ، تو لوگ اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں 8-10 لوگ اور اس کو اپنا امام مقرر کر لیتے ہیں، تو یہ شخص ان کو نماز تراویح پڑھاتا ہے۔ ایک اور امام آتا ہے وہ اپنی نماز تراویح پڑھتا ہے، اسی طرح لوگ اس کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کئی ایک نمازیں مسجد نبوی میں رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو رہی تھی، اور صحیح البخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، اسی روایت میں فرماتے ہیں انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد، ان سب لوگوں کو میں اگر ایک امام کے اوپر جمع کر دوں، انہوں نے مختلف امام بنائے ہوئے ہیں، لکان امثالہ، تو یہ زیادہ مناسب عمل ہوگا۔ تو اس روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع کے اندر نماز تراویح کی ایک دو نہیں، کئی ایک نماز جو ہیں وہ نمازیں ہوتی تھی، با جماعت لوگ پڑھ رہے تھے، ایک امام نہیں، ایک وقت میں 8-8 10-10 امام جو ہے وہ موجود تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح با جماعت شروع نہیں کی، بلکہ کئی ایک جماعتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے۔ اور یہی عمل جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے لوگوں کو نماز پڑھاتے اور آپ خوش ہوئے، اسی طرح یہی سلسلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتا، یہی سلسلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتا۔ تو یہ نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح با جماعت شروع کی، بلکہ انہوں نے کئی ایک جماعتوں کو ایک امام پر جمع کیا ہے، ایک وقت میں 8-10 امام ہونے کی بجائے۔ اور یہ مسئلہ حدیث میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی وہ نماز افضل ہوتی جائے۔ 2 آدمیوں کا نماز پڑھنا بمقابلہ 3 آدمیوں کے، تو یہ 3 آدمی 2 کے مقابلہ میں افضل ہیں، 4 آدمی 3 کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ تو جتنے افراد بڑھتے جائیں گے جماعت میں وہ جماعت افضل ہوتی۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب ان کو مقرر کیا تو یہ 20 دن نماز تراویح جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، اور پھر آخری عشرہ جو ہے یہ اپنے محلے میں چلے جاتے، مسجد میں آ کر قیام نہیں کرتے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے ابقى ابی، ابقى ابی، ابی جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اس کی علت اور وجہ کیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نماز تراویح اپنے محلے کی عورتوں کو اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو جب ان کی ڈیوٹی مسجد نبوی میں لگ گئی تو جو مستقل مقتدی تھے وہ مانے نہیں، تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ یعنی طے کیا، اور جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عشرہ وہی بالترتیب جو نظام نبی علیہ السلام کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا اسی کو برقرار رکھا، اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اپنی قوم کے افراد کو نماز تراویح با جماعت جو ہے وہ پڑھاتے رہے۔ تو ان روایات سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ نماز تراویح با جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اسی طرح جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور میں موجود۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اوسط طبرانی میں اور مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے کی عورتوں نے مجھے جو ہے وہ جمع کیا، ان کو قرآن ابھی نہیں پڑھنے آتا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ رمضان المبارک کی راتوں کا آپ مجھے قیام کروائیں، تو میں نے ان کو نماز تراویح پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ڈانٹا نہیں ہے، روکا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تقریری حدیث کے ساتھ بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح باجماعت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔